کیا ہو اگر قرآن کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک میں ایک پوشیدہ کوڈ چھپا ہو، ایک ایسا ریاضیاتی نمونہ جو اس کے گہرے روحانی پیغام کے ساتھ بنا ہوا ہو؟ آج ہم سورۃ الاخلاص کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تاکہ اس کی بے پناہ روحانی اہمیت اور ان دلچسپ عددی رازوں کو تلاش کریں جو مبینہ طور پر اس کی آیات میں پوشیدہ۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایک چونکا دینے والا سوال پوچھتے ہیں، کیا کوئی ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کر سکتا ہے؟ یہ سوال جیسے فضا میں گونجتا ہے اور فوراً ہی ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور جواب وہ خود رسول اللہ کی طرف سے آیا جو سوال جتنا ہی گہرا تھا۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ یعنی سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ طاقتور بیان شروع سے ہی بنیاد قائم کر دیتا ہے، ان چند سطروں میں موجود بے پناہ قدر و منزلت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہے اس مختصر سی صورت میں جو اسے اتنا ناقابل یقین حد تک طاقتور بناتا ہے؟ اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے بنیادی اصول یعنی اس کے دل میں موجود روحانی پیغام کو سمجھنا ہوگا، پھر ہم اس میں چھپی ہوئی عددی طے سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کا مرکز ہے توحید کا تصور، یعنی اللہ کی مطلق ناقابل تقسیم وحدانیت پر بنیادی اسلامی عقیدہ، اور سورۃ الاخلاص کو اس عقیدے کا خالص ترین اور جامع ترین اعلان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کی پیچیدگی کو ہٹا کر اس مرکزی سچائی کو اس کی بنیادی شکل میں پیش کرتی ہے۔ اس کی طاقت دراصل اسلامی عقیدے کا جوہر ہونے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روحانی بات، لیکن کیا ہو اگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو؟ اب ہم عددی تحقیقات کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک آفاقی زبان یعنی ریاضی کی زبان کائنات اور خود قرآن کو جوڑ سکتی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایٹم کی چھوٹی سی حرکت سے لے کر کہکشاؤں کے وسیع چکروں تک کائنات میں ہر چیز ایک بہت ہی عین ریاضیاتی ڈیزائن پر چل رہی ہے۔ تو اگر ریاضی تخلیق کی زبان ہے تو کیا ہمیں اس زبان کی گونج نازل شدہ کلام میں بھی مل سکتی ہے؟ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سورۃ الاخلاص کی 4 آیات میں سے ہر ایک میں الفاظ کی گنتی سے شروع کرتے ہیں، جیسا کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ ہیں، دوسری آیت میں 2 ہیں، تیسری آیت میں ہیں 5 الفاظ اور چوتھی آیت میں 6 الفاظ ہیں۔ اب یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کی گنتی کو لیں 4، 2، 5، 6 اور انہیں ایک ساتھ جوڑ کے ایک نمبر بنائیں تو ہمیں ہندسہ ملتا ہے 4256، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ نمبر 7 پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہیں سے 7 کا ہندسہ بار بار سامنے آنے لگتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 7 کا عدد ایک قسم کی الہی دستخط یا ایک کلید کی طرح ہے جو سورت کی ساخت میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن بات صرف الفاظ تک نہیں رکتی، یہ اس سے بھی گہری ہے۔ اب ذرا حروف پر نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پر وہ حروف جن سے اللہ کا نام بنتا ہے، یعنی الف، لام اور ہا۔ ماخذ کے مطابق ہر آیت میں ان خاص حروف کی تعداد بھی ایک نمونہ دکھاتی ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ حروف 7 بار آئے ہیں، دوسری میں 6 بار، تیسری میں 4 بار اور چوتھی آیت میں 5 بار۔ اور ایک بار پھر جب ہم ان گنتیوں کو ایک ہی نمبر میں جوڑتے ہیں 7، 6، 4، 5 تو ہمیں ہندسہ ملتا ہے 7645۔ اب ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نمبر بھی بالکل پچھلے نمبر کی طرح 7 کا ملٹیپل ہے۔ یہ تجزیہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ اب سورت کے تمام 17 الفاظ پر غور کرتے ہیں، انہیں 2 گروہوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ کے حروف یعنی الف، لام، ہا شامل ہیں، اور دوسرے وہ جن میں نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان خاص حروف والے الفاظ کی تعداد ٹھیک 14 ہے، ایک بار پھر 7 کا ملٹیپل۔ ماخذ یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ باقی 3 الفاظ جن میں یہ حروف نہیں ہیں وہ بھی ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 7 پر تقسیم ہوتی ہے۔ سورت میں ایک اور بہت دلچسپ ساختی عنصر ہے جو بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ ہر آیت کے آخری حرف پر دھیان دیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر ایک آیت ایک ہی حرف پر ختم ہوتی ہے، اور وہ حرف ہے دال۔ اور ماخذ کے مطابق جب ہر آیت میں اس بار بار آنے والے حرف دال کی تعداد کو گن کر ایک خاص طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو نتیجہ میں آنے والا نمبر 1211 وہ بھی 7 کا ملٹیپل نکلتا ہے۔
اچھا، تو ان دلچسپ لیکن تجریدی عددی نمونوں سے ہٹ کر اب ذرا ان ٹھوس روحانی فوائد کی بات کرتے ہیں جن کا وعدہ اس مومن سے کیا گیا ہے جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کی تعداد کے حساب سے اس کے انعامات بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ روزانہ 11 مرتبہ تلاوت کرنے سے پچھلے گناہوں کی معافی ملتی ہے، جبکہ روزانہ 100 مرتبہ تلاوت کرنے سے رزق میں برکت اور غربت سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہنسا ہے جسے خاص حد مانا گیا ہے، اور وہ ہے 200۔ ماخذ کے مطابق روزانہ اس ہدف کو حاصل کرنے سے 9 بڑے روحانی انعامات کا ایک پورا پیکج کھل جاتا ہے۔ اور روزانہ 200 مرتبہ تلاوت کے یہ 9 فوائد واقعی بہت گہرے ہیں۔ ان میں غضب کے 300 دروازے بند کرنے اور رحمت کے 300 دروازے کھولنے سے لے کر الہی علم اور صبر عطا ہونے تک شامل ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 86 مرتبہ قرآن مکمل کرنے کا ثواب حاصل ہو، یا جنازے میں 1,10,000 فرشتوں کی شرکت ہو۔ یہ اس عمل سے وابستہ چند ناقابل یقین برکات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کی طاقت 2 طرح کی ہے۔ ایک طرف تو اس کا خوبصورت، صاف اور گہرا پیغام توحید ہے، اور دوسری طرف ریاضی کی یہ مبینہ چھپی ہوئی طے، ایک الہی نقش جو خود متن میں ہی پیوست ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا کے مقدس کتابوں میں اور کون سے گہرے نمونے، چاہے وہ عددی ہوں، ساختی ہوں یا موضوعاتی، پوشیدہ ہو سکتے ہیں جو بس دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟